مولانا موصول سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے پر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھے محمد. حضرات محترم، رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اولاد جو ہے وہ ٹکڑا ہوا کرتی ہے. شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے، شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے. ہیرے کا ٹکڑا ہیرا ہوتا ہے، لوہا نہیں ہوتا ہے. پڑھیے سب ہم. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے اقوال رسول ہے، افعال رسول ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اقوال جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. لیکن افعال رسول جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. بہت سی چیزوں میں فرق ہے. مرد جو ہے وہ سونا نہیں پہن سکتا، عورت چاہے تو سر سے پیر تک جتنا چاہے سونا نہ پہنے. کچھ نماز آہستہ ہے، کچھ بلند آواز سے. حج کے اس میں دیکھ لیں سر کا ڈھکنا بہرحال فرق ہے. تو اب اگر روزے قیامت عورتوں سے سوال ہو تو وہ کہہ سکتی ہیں کہ پروردگار مردوں کے لیے تو اقوال رسول بھی تھا، افعال رسول بھی تھا، لیکن ہمارے لیے تو صرف اقوال ہی اقوال تھا، افعال کا کوئی نمونہ سامنے نہیں تھا. لہذا پروردگار نے رسالت کے دامن سے ایک ایسا گوہر عطا کیا کہ عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل. صلوات پڑھیے محمد. تو شہزادی کی جو عظمت ہے، شہزادی کی جو فضیلت ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی شہزادی کو اذیت پہنچایا اس نے ہمیں اذیت پہنچایا، اس نے ہمیں پہنچایا تو خدا کو. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو، اس سے محمد راضی ہو، تو پہلے فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا. شہزادی راضی ہوں گی تو محمد بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا. اب شہزادی کی عظمت کے لیے اب یوں سمجھ لیجیے کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے. دیکھیے زیادہ وقت لینا درکار نہیں ہے کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شہزادی کی عظمت کو درک کر لے تو وہ
شب قدر کو سمجھ، ظاہر سی بات ہے کہ کما حق کہو جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا. رسول اسلام نے خود فرمایا کہ ہمیں کما حق کہو کسی نے پہچانا نہیں، علی آپ نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. علی کو کسی نے کما حق کہو نہیں پہچانا، رسول نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. تو شہزادی تو اسی نور کا ٹکڑا ہے، اسی نور کا ٹکڑا. فرمایا کہ اگر یہ سمجھ گیا شب قدر در کر لے گا تو اب شب قدر یہ ظاہر سی بات ہے ملائکوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، شہزادی کا طواف کرتے ہیں. معصوم فرشتے وہ جو ہے طواف کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائے کہ بیت اور اہل بیت جو ہے کیا فرق ہے. بیت کا جو طواف کرتے ہیں انسان وہ گنہگار بھی طواف کرتے ہیں، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا معصوم فرشتے طواف کرتے ہیں. تو اور شہزادی نے بتا دیا، کہا جو تفصیلی ہے کہ وہ جو ہے اپنا حدیث پیش کرتے رہے. شہزادی نے دلائل کے ذریعے جو ہے ثابت کیا، اور خود جو ہے شہزادی نے سوال کر دیا جب دربار میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو تم نے سنا ہے کہ رسول النساء الجنہ سید النساء العالمین، یہ عورتوں کے عالمین کے اور جنت کی سردار ہے. اور خود جو ہے ہمارے شان میں جو آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، آیت نازل ہوئی. تو بتایا شہزادی نے کہ جس کی شان میں جو ہے آیت نازل ہوئی تو کیا وہ جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو جنت کی سردار، عورتوں کی سردار، جس کے فرزند جو ہے وہ سردار. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. لیکن جو ہے اس سلسلے سے بہت سے سوالات کیے اور دیگر افراد نے بھی جواب دیا. اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا تو بہت سے جوابات ہیں، لیکن جو امام نے جواب دیا ہے بس وہ جواب ذکر کر دیں کہ جب لوگوں نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا جب بعد میں باغ فتح جب دے رہے تھے، واپس کر رہے تھے تو کیوں نہیں لیا؟ اب جو ہے الگ الگ جواب ہے، لیکن جو چھٹے امام نے جواب دیا ہے، امام نے فرمایا کہ اگر واپس لے لیتے تو لعنت کا سلسلہ رک جاتا. پروردگار چاہتا ہے کہ قیامت تک ان پہ لعنت ہوتی رہے. بڑھیا صلوات محمد والے. لعنت کا سلسلہ. اچھا اسماعیل دیوبندی تو ہے نا، معلوم ہے نا، جب انہوں نے بہت مناظرہ ہو رہا تھا، سعید الرحمان کر کے تھا، کئی دن تک مناظرہ ہو رہا تھا اسماعیل دیوبندی سے. اسی سلسلے سے انہوں نے یہ کہا کہ شہزادی دربار میں گئی تو خالی ہاتھ واپس آئی. اب مناظرہ ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں خالی ہاتھ دربار سے واپس نہیں ہے. مناظرہ ہوتا رہا، کئی دن تک ہوتا رہا، اور آخر کار جو ہے جب ایک دن مناظرہ ہو رہا تھا تو اسماعیل دیوبندی نے یہ کہا اس سے ہے نا سعید عبد الرحمان سے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دربار سے واپس نہیں آئے گا تو پھر قرآن سر پہ رکھ کر کہہ دو کہ واپس نہیں گئے. اب یہ بھی سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسماعیل دیوبندی ان سے مناظرہ ہو رہا، جیت جائیں گے اور مشہور ہو جائیں گے، اور جو ہے ہمارا نام ہو جائے گا، جیت جائیں گے، شور ہو جائے گا. اب جو ہے انہوں نے کہا کہ تم قرآن لے کے ہے نا وضو کر لو، قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دو، مناظرے میں اعلان کر دو کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب یہ شخص جو ہے گیا، جانے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مجمع بھرا ہوا ہے. اسماعیل
دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شخص گیا اور جانے کے بعد وضو کر کے آیا اور آنے کے بعد قرآن کو اٹھایا، ہاتھ میں لیا. انہوں نے کہا تھا نا قرآن جو ہے سر پہ رکھ کے پھر اعلان کر دو کہ واپس دربار سے خالی ہاتھ نہیں آئے. اب جو ہے یہ قرآن اٹھایا، جیسے ہی قرآن اٹھایا بلند کیا اور ادھر اسماعیل دیوبندی سر نیچے کیے ہوئے رو رہے ہیں اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں شہزادی یہ جو ہے آپ کی قسمت، شہزادی آپ کی قسمت. اسماعیل دیوبندی روتے جا رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے قرآن مجید کو بلند کرتا جا رہا ہے، یہ رو رہے ہیں یہاں تک کہ سینے تک لایا. اسماعیل دیوبندی رو رہے ہیں یہاں تک کہ قرآن کو سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد اب جو اعلان کیا اس نے کہا کہ لوگوں سنو، اسماعیل دیوبندی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جو ہے سچ کہہ رہا ہے. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کے لیے مسئلہ جو ہے بانگ فتح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو انفرادیت اور دیگر مسائل تھے وہ تو سب الگ ہے، لیکن جو ہے شہزادی یہ بتانا چاہ رہی ہے نا شہزادی کے لیے باغ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، شہزادی کے جو کنیز ہو ہے نا، سمجھ گئے، گھبرا نہیں رہے ہیں، ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم دیکھ رہے ہیں ہم ٹائم پہ ختم کر دیں گے ہے نا. سلوات پڑھیے محمد. تو یہ تو ابھی ممبر پہ بیٹھ کے سب پڑھ رہے ہیں ہے نا، سوچے تھے صرف مسائل 10 منٹ پڑھیں گے لیکن وقت ہے ہمارے پاس ہے نا. کیا کریے گا، پڑھیے ایک سلوات. تو وہ مسئلہ نہیں تھا، ذکر یہ کر رہے تھے کہ کنیز اس سلسلے سے. اچھا جناب فضا کے سلسلے سے سب کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا مسجد میں، رسول اسلام ہے مولا کائنات ہے، پہلے کہا نا کوئی مسئلہ یہ تو ہے نہیں کنیز ہے. آئے ساتھ میں رسول اسلام ہے. اب مولا علی شہزادی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے بابا کو بلایا ہے؟ کہا کہ نہیں، مطلب یہ تھا کہ اگر پہلے سے بتاتی تو ہم انتظام کر دیتے روزہ افطار کا. کہا نہیں ہم نے تو نہیں کہا. پھر امام حسن سے سوال کیا بیٹا آپ نے روزہ افطار کی دعوت دی ہے؟ امام حسن نے کہا بابا نہیں، مقصد یہ تھا کہ بتاتے تو انتظام کر دیتے. امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے بلایا؟ کہا نہیں. ایک مرتبہ جناب فضا سے سوال کیا کہ آپ نے روزہ افطار کی دعوت دی ہے؟ جناب فضا نے کہا ہاں ہم نے رسول اسلام کو بلایا. تو مولا کائنات نے کہا کہ اگر پہلے بتا دیتی تو انتظام کر دیتے. اب جناب فضا ایک حجرے میں گئی اور جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا اور شہزادی کا واسطہ دے کر ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بی بی پروردگار بی بی کا واسطہ ہمارے جو ہے اصلاح کو برقرار رکھ ہے نا، یعنی ہم نے جو ہے دعوت دی، بس جو ہے اتنا دعا کرنی تھی کہ اب جنت سے طعام آ گیا. تو جس کی کنیز جنت سے کھانا منگوا لے اس کے لیے باغ کا کیا مسئلہ ہے. تو اصل مسئلہ یہی تھا کہ شہزادی یہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو اگر جو ہے آج اگر ہم آواز نہ اٹھائے تو اسلام کا لبادہ پہن کر جو ہے اسلام کے درخت کو یہ کڑوا کر دیں گے. سمجھے آپ، اسلام کا لبادہ پہن کر نہ جانے جو ہے کتنا جو ہے اسلام کے نام پہ غصب کریں گے. لہذا شہزادی نے بتایا کہ کوئی بولے یا نہ بولے لیکن ہم جو ہے حق کے لیے آواز بلند کریں گے. تو عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شہزادی کا قاتل ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. جس طریقے سے کربلا میں جو حسین کا قاتل ہے ہر ایک جو ہے الگ مسئلہ ہے، کچھ طرفداری اور رازداری کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا جو کردار تھا وہ نہیں تھا. تو اسی طریقے سے جو ہے ہر ایک کو شہزادی کا قاتل جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. بہت جو ہے گھبراتے ہیں ایام فاطمیہ سے
سمجھ گئے آپ نا؟ اپنے گھبراہٹ اپنے ہیں نا، اسے اپنے بول دیے. صلوات پڑھیے. سمجھ رہے آپ؟ جب جتنا جو ہے یہ ذکر ہوتا رہے گا، سن لیجئے جلدی سے. آپ سنتے رہتے ہیں نا، اخبار وغیرہ میں دیکھتے ہیں، خبر میں بھی سنتے رہتے ہیں، برابر جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کا قاتل جو ہے تلاش کیا جا رہا ہے، مل نہیں رہا. سنتے ہیں نا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ تلاش کیا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ 10 سال تک ملا ہی نہیں، 5 سال تک ملا ہی نہیں ہے نا، قاتل تلاش کیا جا رہا ہے. پھر خبر میں یہ سنتے ہیں نا کہ فلاں کا قاتل جو ہے 12 سال 10 سال کے بعد پکڑا گیا. فلاں کا قاتل جو ہے نا، تلاش کرتے رہے، معلوم ہوا کہ 16 سال کے بعد پکڑا گیا. اسی طریقے سے جو ایام فاطمیہ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ہم بھی شہزادی کے قاتل کو تلاش کر رہے ہیں. جب تک کہ قاتل نہ مل جائے اسی طریقے سے ذکر ہوتا رہے گا. سمجھا؟ پڑھیے صلوات. گھبرا رہے ہیں کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شہزادی کی عظمت ہے اور فضیلت ہے، اور جو بھی محب ہوگا شہزادی کا، خود جو ہے روایت میں یہ ہے کہ وہ روز محشر جو ہے ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے چن لے گی جس طریقے سے پرندہ دانے کو چن لیتا ہے. اور اعمال میں سے سب سے بہترین عمل جو ہے یہی ہے کہ شہزادی فاطمہ اور ان کی اولاد سے محبت کرنا ہے. اگر جو ہے محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بس آخری فقرہ سن لیجئے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو اسے معلوم تھا کہ نماز بہترین عمل ہے، روزہ بہترین عمل ہے، حج بہترین عمل ہے، لیکن اس نے سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے. جسے تو مٹی ہے، سب مٹی ہے، لیکن سب سے بہتر خاک شفا ہے نا. تو سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے. تو 5ویں امام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے محبت کرنا. ہاں عزیزان محترم، یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے. یہاں تک کہ رسول اسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اسلام اس دنیا سے گئے اور کچھ ملعون جو ہے وہ آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے. یہاں تک کہ شہزادی یہ کہتی رہی کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے ہیں. ہاں آزاداروں، رسول اسلام دنیا سے گئے کہ چند روز کے بعد دروازے میں آگ لگائی گئی. مدینے والوں نے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے. یہ مدینے میں رسم تھا، آج بھی ہے بعض جگہوں پہ، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا. لوگوں نے دیکھا کہ رسول اسلام کے رحلت کے بعد، شہادت کے بعد گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ لگ رہا ہے کہ رسول اسلام کی شہادت کو سہا نہیں گیا. لیکن جب لوگ آئے تو کیا دیکھا کہ دروازے میں آگ لگی ہے. جناب محسن شہید ہو گئے. کسی نے ایک عالم دین سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کربلا میں اور مدینے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کہا کربلا میں ماؤں کے سامنے بچے مارے گئے
اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں ماری گئی۔ ہاں عزیزان محترم، مولا علی کی بے بسی دیکھیے کہ مولا علی موجود ہیں، آگئے امینی صاحب غدیر، بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے۔ امینی صاحب غدیر جو ہے آگئے امینی، جب یہ کوئی کہتا تھا کہ امام حسین کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہ، یہ نہ کہو، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ہے۔ اکثر جو ہے وہ کہتے تھے، یا کوئی خطاب کرتا تھا کہتا تھا کہ سب سے بڑے مظلوم کا نام حسین ہے، تو آگے صاحب غدیر، آگے امینی، وہ کہتے تھے نہیں، یہ نہ کہنا، بلکہ سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ہے۔ تو آخر میں ایک شاگرد نے سوال کیا، کہا آقا آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ہے، لیکن کربلا میں امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچا، جوان بیٹا، مولا علی نے تو ایسا عمل انجام نہیں دیا، علی اصغر شہید ہو گئے، ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا، یہاں تک کہ تمام اصحاب مارے گئے، بنی ہاشم مارے گئے، لاش کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ امام حسین نے جو ہے یہ تمام منظر بیان کیا کہ کربلا میں یہ ہوا، امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن مولا کائنات نے جو ہے یہ عمل انجام نہیں دیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بے شک صحیح ہے، اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک حسین زندہ تھے کسی بیوی پہ تعزیانے نہیں لگائے گئے، کوئی بیوی ماری نہیں گئی، لیکن ادھر علی زندہ تھے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، دروازے میں آگ لگائی گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ آغا بہجت جو ہے وہ لکھتے ہیں، آغا بہجت لکھتے ہیں کہ ہم نے بہت کتابیں پڑھی، لیکن کہیں یہ نہیں دیکھا کہ مولا علی نے کسی طبیب کو بلایا ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آغا بہجت وہ لکھتے بھی ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شہزادی کو شرم آئی اس وجہ سے، اور دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں سنا، کسی طبیب سے یہ نہیں سنا کہ پسلی ٹوٹ جائے اور اس پہ پلاسٹر ہو، یہ جو ہے ہم نے نہیں سنا۔ پھر لکھتے ہیں کہ امام حسن کے سلسلے سے، امام حسین کے سلسلے سے، مولا کائنات کے سلسلے سے کہ ایک دن میں شہید ہو گئے، لیکن شہزادی جو ہے روایت کے مطابق 75 دن یا مولا علی سے شہزادی نے اور سپرد لحد کر دیجئے گا۔ ہاں آزادار، بس آخری فکرہ کہ شہزادی نے جو وصیت کی اسما سے کہا کہ اسما میں ایک حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ شہزادی کو معلوم تھا، شہزادی نے کہا اے میرے لال حسن اور حسین جاؤ نانا کے قبر پہ زیارت کے لیے۔ ادھر حسن اور حسین آئے، اب جب واپس پلٹ کر آئے شہزادی نے اسما سے کہا تھا میں ایک حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ اب جو حسنین آئے اسما نے کیا کیا، دسترخوان کو چن دیا، کہا شہزادو آؤ۔ حسنین نے کیا کہا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو؟ اے آزادارو، اب جو اشارہ کیا، اب جو حسین آئے کیا دیکھا، جو اوپر چادر ہے، اب جو چادر کو ہٹایا کیا دیکھا، ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا علی کو خبر ہوئی، مولا علی آئے، اور آنے کے بعد وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا۔ غسل دیتے دیتے مولا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ شہزادی زینب نے سوال کیا بابا میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ مولا نے کیا کہا، اے بیٹی زینب زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی، لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا۔ اے عزادارو، عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں جو اپنی ماں سے بیان کرتی ہے یا شوہر سے بیان کرتی ہے۔ علی نے کہا زینب زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، لیکن زہرا نے ہم سے بیان نہیں کیا۔ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ
اب وصیت کے مطابق جب غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، لیکن بچوں کو تو امید ہے کہ ماں کو قبر تک رخصت کرنے جائیں گے، قبر تک جائیں گے، لیکن بچیوں کو زینب آئی ماں سے آخری رخصت ہوگی، ام کلثوم ماں سے آخری رخصت۔ اب جو امام نے کہا یہ میرے لال حسین آؤ ماں سے آخری رخصت ہو، تو امام حسین نے کیا کہا مادر گرامی جب نانا کے پاس جائیے گا تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے، لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، آواز آئی آ میرے لال حسین، حسین آئے، ماں سے لپٹ گئے، بیان کرنے لگے، جبریل نے ندا دی اے ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اے عزادارو، مولا کائنات نے حسین کو ماں سے جدا کیا، لیکن ہائے حسین کی بیٹی سکینہ تازیہ میں لگائے جا رہے گوشوار یا حسین یا کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر ایک جن اس طرف آ جاؤ، ایک ادھر آ جاؤ، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے
سے فرمائیے سے تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے، پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے، مہدی مجھے سنبھالو، مہدی مجھے سنبھالو، غیبات سے جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین خود مارا ہے، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر، مارا پہلو میں درد پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے، چلنا بھی اب ہے مشکل، اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے، چلتی ہے ایک شانہ، چلتی ہے ایک شانہ، دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو رلا رلا کر، ہے مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا
اچھا اچھا جگہ نہیں پیچھے بیگ رکھنے بیگ رکھنے پیچھے جگہ نہیں ایک دم سیم بیگ ہے آلو آلو بولتے نا وہاں چارجر لگا ہوا ہے نا ہاں چارجر لگا ہوا ہے جو جی وہ چارجر میں لگا دو چارجر میں لگا کیمرے ہاں
مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر عالم کا تازیانہ اس ہاتھ پر لگا ہے عالم کا تازیانہ اس ہاتھ پر لگا ہے وہ ہاتھ فاطمہ کا اسے ہی نہیں رہا ہے پڑھتی ہے اب نمازیں پڑھتی ہے اب نمازیں ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر عالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے عالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے پڑھتی ہے اب نمازیں پڑھتی ہے اب نمازیں ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے چلنا بھی اب ہے مشکل اٹھ کے گر رہی ہے چلتی ہے ایک شانہ چلتی ہے ایک شانہ دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر کا در جلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر بار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے بار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے لائے ہے اپنے گھر تک لائے ہے اپنے گھر تک حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر غربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے غربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے مہدی مجھے سنبھالو مہدی مجھے سنبھالو بات جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا مارا ہے مارا ہے فاطمہ کو
सबने रुला रुला कर ज़हरा का दर जला कर, ज़हरा का दर जला कर, ज़हरा के दर गिरा कर मारा है जब बोलो सलपरी लगती है। उससे ज़्यादा तो अलग कोई लेना चाहिए। हाँ? चलो।
استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے میری بیوی تیرے سے استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے
है